آج میری سہاگ رات تھی اور میں اپنے کمرے میں بیٹھی اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی، پر مجھے پتا تھا کہ آج میری زندگی کا سب سے برا دن ہے۔ میں اس لیے پریشان تھی کہ میرا شوہر مجھے دیکھتے ہی ایک خراب لڑکی سمجھنا شروع کر دے گا۔ ایسی بات نہیں تھی کہ میں نے کوئی گناہ کیا تھا، لیکن مجھے پتا تھا کہ مجھے دیکھتے اس کے دل میں پہلی بات یہی آئے گی، کیونکہ ساری زندگی مجھے لوگوں نے غلط ہی تو سمجھا تھا، اور اس کی وجہ بھی بہت بڑی تھی۔ میں دلہن بنی بیٹھی تھی اور میرا دوپٹہ میرے دلہن کے لباس سے بہت بڑا تھا۔ اس دوپٹے سے میں نے اپنے آپ کو چھپایا ہوا تھا، لیکن کب تک چھپا پاتی؟ تھوڑی دیر کے بعد میرا شوہر کمرے میں داخل ہوا تو میری سانسیں ادھر ادھر ہونے لگیں۔ مجھے ایسا لگا کہ میں بے ہوش ہی ہو جاؤں گی۔ وہ میرے پاس آ کے بیٹھا اور مجھے غور سے دیکھنے لگا۔ میں سمجھ گئی کہ وہ کیا دیکھ رہا ہے۔ وہ میرا جائزہ لے رہا ہے، اور اب اس کی زبان سے وہی لفظ نکلے گا جو میری روح پہ بہت بڑا زخم لگا دے گا۔ لیکن جب اس نے ایسی بات کہی تو میں حیران رہ گئی اور فوراً اس کے سامنے اپنا سب کچھ… میں بہت کم عمر تھی، جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھ رہی تھی جب میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ میرے اندر نسوانی حسن بہت زیادہ تھا۔ میری ماں بہنیں مجھے باتیں سنایا کرتی تھیں، میری چھوٹی سی عمر میں ہی مجھے اتنا بڑا دوپٹہ کروایا کرتی تھیں۔ میں اس دوپٹے کو سنبھال نہیں پاتی تھی، اور دوپٹہ اکثر مجھ سے ادھر ادھر گر جاتا تو میری امی میرے منہ پہ تھپڑ مارتی اور مجھے ڈانٹتی۔ میں حیران ہو رہی تھی کہ آخر مجھے کیوں مار پڑ رہی ہے، میں نے کیا کیا ہے؟ میری اور بھی بہنیں تھیں، میں اپنی بہنوں میں سب سے چھوٹی تھی۔ جیسے جیسے جوان ہو رہی تھی میرے جسم میں کچھ تبدیلیاں آ رہی تھیں جو بہت ہی زیادہ عجیب تھیں۔ میں نے باقی لڑکیوں کو ایسا نہیں دیکھا تھا، کم سے کم میری عمر کی لڑکیاں تو ایسی نہیں لگتی تھیں۔ اب تو میری امی نے 4 کپڑوں کے ساتھ دوپٹے نہیں بلکہ چادریں بنانا شروع کر دی تھیں۔ میں نے امی سے کہا کہ مجھے گرمی لگتی ہے۔ امی کہتی تھی کہ گرمی گئی بھاڑ میں، اس چادر سے اپنے آپ کو لپیٹ کے رکھنا، نہیں تو کسی دن تیرے پیچھے کوئی مصیبت ہمارے گھر میں آ جائے گی۔ چاند رات پہ میری ساری بہنیں بازار جانے کا پروگرام بنا رہی تھیں۔ میں نے کہا کہ میں بھی چلوں گی۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، اس وقت بہت رش ہوتا ہے، بازاروں میں ادھر ادھر کی سارے لڑکے لفنگے آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا تو کیا رش میں تو مزہ آتا ہے، میں نے بھی اپنے لیے چوڑیاں اور چیزیں لینی ہیں۔ میری بہن نے کہا کہ تجھے لے کر جائیں گے تو شہر کے سارے لڑکے تیری طرف دیکھنا شروع کر دیں گے، اور ہمیں شرمندہ نہیں ہونا، تو گھر بیٹھ، ہم تیرے لیے سامان لے آئیں گے۔ میں اپنے کمرے میں چلی گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ جا کر آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی، خود کو دیکھنے لگی۔ میرا کیا قصور تھا؟ اگر میں ایسی تھی تو بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ کسی کا قد چھوٹا ہوتا ہے، کسی کا قد ضرورت سے زیادہ لمبا ہوتا ہے، تو کسی کے جسم میں چربی زیادہ ہوتی ہے، اور کوئی بہت پتلا ہوتا ہے۔ اگر میرا نسوانی حسن زیادہ تھا تو اس میں میرا کیا قصور تھا؟ میری امی مجھے میری پسند کی کوئی چیز بھی کھانے نہیں دیتی تھیں۔ مجھے املی اچار کھانے کا بہت شوق تھا، لیکن وہ یہ ساری چیزیں مجھ سے دور رکھتی تھیں۔ وہ کہتی تھیں پہلے ہی تو نے اپنا کیا حال بنا رکھا ہے، اگر کھٹی چیزیں کھائے گی تو اور بھی بڑی بھینس اور گائے بن جائے گی۔ اپنی امی کے منہ سے یہ لفظ سن کے مجھے اچھا نہیں لگتا تھا، لیکن جب میری بہنیں مجھے بھینس اور گائے کہہ کے بلاتیں تو مجھے بہت غصہ آتا۔ ایک دن میری ایک کزن نے مجھے بہت ہی الٹی بات کر دی۔ اس نے کہا کہ جو تمہارا حال ہو رہا ہے نا، تمہیں ملک پیک والے اٹھا کے لے جائیں گے۔ یہ بات سن کے تو میں غصے سے لال پیلی ہو گئی، اس سے لڑنے کے لیے کھڑی ہو گئی اور میرا دوپٹہ گر گیا۔ ہم لوگ ایک ایک کزن کی شادی میں تھے، سب لوگ مجھے دیکھ کے حیران ہو رہے تھے۔ لوگوں نے میری امی سے سوال کرنا شروع کر دیا کہ آپ لوگ سب سے ایک طرف رہتے ہیں، زیادہ آنا جانا بھی نہیں کرتے، اور اس کو تو آپ کبھی بھی کہیں لے کے نہیں جاتی، کہیں کوئی ایسا معاملہ تو نہیں ہے کہ اس کی پہلے شادی ہوئی ہے اور آپ لوگوں نے کسی کو بتایا نہیں اور یہ طلاق لے کے واپس آ گئی ہے؟ میری امی نے کہا کہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں، میری بیٹی کی شادی نہیں ہوئی ہے، ایسا کچھ نہیں ہوا ہے۔ بس اس دن کے بعد سے تو میری امی نے مجھے کسی بھی شادی میں لے جانا ہی بند کر دیا، اور یہ وہی عمر تھی کہ جب شادیوں میں جانے کا انسان کو بہت شوق ہوتا ہے کہ تیار ہو کے اچھے کپڑے پہنیں گے، سب کو دیکھیں گے، سلام دعا کریں گے، کھانا پینا ہوگا۔ لیکن میری امی نے اب مجھے کہیں بھی لے جانے سے توبہ کر لی تھی۔ آہستہ آہستہ میں جوان ہونے لگی تو میری مصیبتیں اور بھی زیادہ بڑھنے لگیں۔ میری امی کو ہر 6 مہینے بعد میرے کپڑے بنوانے پڑتے تھے۔ اب تو وہ میرے کپڑوں کے اندر اتنا کپڑا رکھتی کہ اگر مجھے کپڑے تنگ ہو جائیں تو وہیں سے سلائی کھول کے کپڑوں کو بڑا کر لیا جائے۔ وہ کہتی تھی کہ تیرے باپ کی چھوٹی سی تنخواہ ہے اور میں تیرے لیے ہر 6 مہینے بعد نئے کپڑے نہیں بنوا سکتی۔ میرے کپڑے بہت جلدی پھٹ بھی جاتے تھے اور ایک ہی جگہ سے پھٹتے تھے۔ میری ایک بہت اچھی دوست تھی جس کا بھائی باہر کے ملک میں ہوتا تھا۔ میں نے اسے اپنا مسئلہ بتایا، اس نے کہا کہ ایک دوائی ہوتی ہے، گولیاں ہوتی ہیں، ان سے یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اگر تو وہ گولیاں کھا لے گی تو تیرا نسوانی حسن کم ہو جائے گا اور تو بھی عام لڑکیوں کی طرح نارمل ہو جائے گی۔ یہ بات میرے دماغ میں بیٹھ گئی تھی کہ میں نارمل نہیں تھی۔ میں نے اسے کہہ دیا کہ وہ میری مدد کرے، مجھے کسی طرح وہ گولیاں منگوا کے دے دے، میں اسے پیسے دے دوں گی۔ اس نے کہا کہ پیسوں کی کوئی بات نہیں ہے، میں اپنے بھائی سے کہہ دوں گی کہ میں نے کہا کہ تمہارا بھائی سوال نہیں کرے گا۔ تو اس نے کہا کہ میں کہہ دوں گی کہ میری کسی دوست کو چاہیے،
ابھی اتنا تو کرنا ہی پڑے گا۔ مجھے ابھی سے ہی بڑی شرمندگی ہو رہی تھی، کیونکہ جیسے ہی وہ اپنے بھائی کو بتاتی کہ مجھے یہ گولیاں چاہیے، اس کا بھائی سمجھ جاتا کہ میرے لیے ہی منگوا رہی ہے، کیونکہ میرا ان کے گھر میں آنا جانا تھا اور بچپن سے ہی میں سب لوگوں کی آنکھوں میں آ جاتی تھی، کیونکہ میرا وجود ہی ایسا تھا۔ میں ساری ساری رات روتی تھی۔ کہنے کو میری 3 بڑی بہنیں تھیں، بڑی بہنیں بھی ماں کی جگہ ہوتی ہیں، لیکن انہوں نے کبھی میرے ساتھ کوئی اچھی بات نہیں کی تھی۔ میری 2 بہنوں کی منگنی ہو چکی تھی، ایک بہن کی شادی ہو گئی، گھر میں رشتے آنے لگے۔ میری تیسری والی بہن بھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ پڑھائی کر رہی تھی۔ اس نے کہا کہ میں پہلے 16 جماعتیں پڑھوں گی پھر شادی کروں گی، اور اس نے کہا کہ آپ عظمیٰ کی شادی کروا دیں۔ ویسے بھی اس کے جو حالات ہیں، اس کا رشتہ ہو جائے گا تو بہتر ہے کہ اس کا رشتہ تلاش کرنے میں تو بہت وقت لگ جائے گا۔ میری امی نے کہا کہ ہاں تمہاری بات ٹھیک ہے۔ میں نے کہا کہ امی میں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ امی نے کہا کہ اور کیا تو پڑھنا چاہتی ہے؟ پہلے ہی اسکول کالج میں تیری وجہ سے ہمیں بھی باتیں سننے کو ملتی ہیں، اور تجھے بھی۔ اب تو کیا چاہتی ہے کہ میں تجھے نوکری کرنے بھیجوں تاکہ سارا معاشرہ تجھ پہ ہنسے اور ساتھ ہماری بھی جگ رسائی ہو؟ میں نے کہا کہ امی اگر میں اتنی بری ہوں تو مجھے جان سے مار دیں، اور میں پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ میری امی نے کہا کہ زیادہ ڈرامے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اتوار کو تیار ہو جانا اور کالے کپڑے پہننا تاکہ تیرا وجود تھوڑا کم دکھائی دے۔ لڑکے والے آ رہے ہیں، اگر تو ان کو پسند آ گئی تو تیری شادی کروا دوں گی، پھر تو جان اور تیری آگے کی زندگی جانے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اپنی مصیبتوں سے تجھے خود لڑنا ہوگا۔ ایک دن میرے چاچو کا بیٹا آیا ہوا تھا جو ہمارا کزن تھا، لیکن عمر میں اتنا بڑا نہیں تھا۔ وہ صحن میں بیٹھا تھا اور میری امی اس کے پاس بیٹھی باتیں کر رہی تھیں۔ میں صحن میں جھاڑو لگا رہی تھی۔ امی نے جب مجھے دیکھا تو سیدھا میرے پاس آئی اور مجھے کہا کہ دفع ہو جا، اپنے کمرے میں نکل جا، یہاں سے کیا کر رہی ہے؟ اپنے کمرے میں نکل جا یہاں سے، کیا کر رہی ہے تو؟ میں نے کہا امی میں جھاڑو لگا رہی تھی۔ امی نے کہا تو مت لگا جھاڑو، تو ایسے کام مت کیا کر جس کے لیے تجھے زمین پہ بیٹھنا پڑے، اٹھ جا یہاں سے۔ اس لڑکے کے سامنے امی نے میری اتنی بےعزتی کر دی، وہ بھی کیا سوچتا ہوگا۔ میں اس سے 3-4 سال بڑی تھی، مجھے بڑی شرمندگی ہوئی۔ میں کمرے میں بھاگ گئی اور میں نے رونا شروع کر دیا۔ بعد میں امی نے مجھے کہا کہ اپنے آپ کو دیکھا ہے، بیل بنتی جا رہی ہے، اور پھر اس کے سامنے جھاڑو پھیر رہی تھی۔ اپنا آپ دکھانے کا شوق ہے تجھے؟ میں نے کہا کہ اپنا آپ میں نے کس کو دکھانا تھا، وہ تو بچہ ہے۔ امی نے کہا کہ بچہ نہیں ہے، وہ جوان ہے، تو بھی جوان ہے، خبردار جو آئندہ کسی کے سامنے آئی تو۔ بس کرتی ہوں تیرا کچھ، بلاتی ہوں رشتے والوں کو، جلدی بلاتی ہوں، کیونکہ اب جلدی جلدی جان چھڑوانی پڑے گی تجھ سے۔ میں اتنا روئی کہ میری آنکھیں سوج گئیں۔ اگلے دن گھر میں میری ایک خالہ آئی۔ انہوں نے کہا کہ کیا بات ہے، تمہاری آنکھوں کو کیا ہوا؟ میں نے کہا کہ مجھے آئی انفیکشن ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ پھر اس میں کوئی دوائی ڈالو، نہیں تو بڑھ جائے گا۔ ان کو کیا بتاتی کہ اس درد کی کوئی دوائی نہیں تھی۔ میں خاموش ہو گئی، بولتی بھی تو کیا بولتی، اپنی امی سے لڑائی تو نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے اس بات کا احساس تھا کہ وہ میری ماں ہے، لیکن وہ شاید یہ بات بھول گئی تھی کہ میں بھی ان کی بیٹی ہوں، وہ بھی سب سے چھوٹی، لیکن اپنے وجود کی وجہ سے میں سب سے بڑی لگتی تھی۔ جب میرے لیے شام کو رشتے والی آئی تو میں نے کالے کپڑے پہن لیے۔ میری امی کمرے میں آئی اور مجھے دیکھا۔ میں نے کہا کہ امی کیسی لگ رہی ہوں؟ میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیا، اس سوٹ کے ساتھ یہ دوپٹہ کیوں کیا ہے؟ میں نے کہا کہ اس کے ساتھ یہی دوپٹہ ہے۔ امی نے کہا کہ یہ تو بہت چھوٹا ہے۔ میری دوسری بہن کو کہا کہ وہ دوسرا دوپٹہ لے کے آ، وہ اس سوٹ کے ساتھ چل جائے گا۔ جب میری بہن وہ دوپٹہ لے کر آئی تو بہت بڑا تھا۔ میں نے کہا کہ امی میں اس دوپٹے کو کیسے سنبھال پاؤں گی؟ امی نے کہا کہ سنبھالنا پڑے گا، اپنے آپ کو چھپا کے بیٹھنا، زیادہ نیچے مت جھکنا۔ مجھے ان کی باتیں بہت عجیب لگ رہی تھیں، پر انہوں نے مجھے دوپٹے میں ایسے لپیٹ دیا کہ بس میرا چہرہ ہی دکھائی دے رہا تھا، اور مجھے کہا کہ 15 منٹ بعد چائے لے کر باہر آ جانا۔ لڑکے والے آ چکے تھے، لڑکے کی ماں، خالہ اور دادی آئی تھیں۔ وہ لوگ امی سے باتیں کر رہی تھیں۔ مجھے میری بہن نے آ کر خبر دی۔ اس نے کہا کہ یہ لوگ تو جوائنٹ فیملی والے ہیں اور مردوں سے بھرا ہوا ہے گھر ان کا، کیا بنے گا تیرا وہاں؟ تجھے تو اپنے آپ کو اس طرح سے چھپا کے رکھنا پڑے گا جیسے پرانے زمانے میں مصر کے لوگ ممی بنایا کرتے تھے، جس میں صرف اس کی آنکھیں نظر آتی تھیں، وہ بن کے گھومنا پڑے گا۔ وہ بری طرح سے ہنسنے لگی اور اس کے ہنسنے کی آواز میرے دماغ میں لگ رہی تھی۔ 15 منٹ کے بعد میں باہر آئی تو جس طرح سے میں باہر آئی تھی، ظاہر ہے انہوں نے مجھے دیکھ کے عجیب سا ہی رد عمل دینا تھا، پر جب میں صوفے پہ بیٹھی تو میرا دوپٹہ تھوڑا سا ڈھلک گیا۔ کچھ میں خود بھی لاپرواہ تھی اور کچھ مجھ سے یہ دوپٹہ اتنا سنبھالا بھی نہیں جا رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ بہن برا نہ منائیے گا، لیکن آپ کی بیٹی کی کیا پہلے شادی ہو چکی ہے؟ تو میری امی نے کہا کہ نہیں، اس کی شادی کہاں سے ہوگی، یہ تو سب سے چھوٹی ہے، وہ تو تیسری والی کی پڑھائی چل رہی ہے اور وہ پڑھائی میں بہت لائق ہے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ پڑھائی پوری کر لے تو اس کی شادی کروا دیں گے۔ انہوں نے کہا یہ تو شادی شدہ لگ رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ اس کے 2-3 بچے ہیں، جیسے دودھ پلانے والی ماؤں کا حال ہوتا ہے، بالکل ویسی لگ رہی ہے یہ تو۔ کمواری لڑکیاں تو ایسی نہیں لگتی، کمواری لڑکیاں تو دبلی پتلی ہوتی ہیں،
माना कि शादी के बाद औरत का वजन थोड़ा बढ़ जाता है और जिस्मानी साख्त भी बदल जाती है, लेकिन शादी से पहले तो मैंने किसी लड़की को ऐसे नहीं देखा। मेरी अम्मी ने कहा, नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, हम आपको कसम देने को तैयार हैं, अब इससे ज़्यादा और क्या होता है। मेरी बेटी बिल्कुल कंवारी है। उन्होंने कहा कि नहीं, हमें तो मामला और ही लग रहा है, हमारा बेटा बड़ा लाडला है और फिर आजकल तो ठीक ठाक लड़कियों पे भी लोग मुंह भर भर के बातें करते हैं। आपकी बेटी को ब्याह के ले जाएंगे तो सारी जिंदगी लोगों के सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। हम माजरत चाहते हैं। हमारे माशरे में रिश्ते से इनकार ऐसे नहीं होता। लोग कहते हैं कि फ़ोन करके बाद में बता देंगे और फ़ोन करके कह देते हैं कि हमें आपकी बेटी पसंद नहीं आई, लेकिन उन्होंने तो मुंह पे इनकार कर दिया, और वो भी इतने बुरे तरीके से। वो लोग तो चले गए पर अम्मी ने मुझे थप्पड़ों से उड़ा दिया। उन्होंने मुझे मारना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि तेरे इतने सारे रिश्ते रिजेक्ट हुए, लेकिन इस दफ़ा जो बातें मुझे सुनने को मिली हैं मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। अरे मैं एक अच्छी औरत हूँ, सारी ज़िंदगी एक अच्छी बीवी, एक अच्छी माँ बन के गुजारी, और सिर्फ तेरी वजह से मुझे ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिल रही हैं जो मैंने कभी भी नहीं सुनी थी। मैंने 2 दिन तक खाना नहीं खाया, लेकिन किसी ने मुझसे ये नहीं पूछा। फिर मेरी दोस्त मुझसे मिलने के लिए आई और चोरी चोरी मुझे वो दवाएं पकड़ा दी। उसने कहा कि तुम्हारी दवाई आ गई थी। मैंने कहा कि हाँ, दो मुझे। मैंने ना उधर देखा ना इधर, और एक साथ ही 4 गोलियां इकट्ठी खा ली। मेरी दोस्त ने कहा कि पागल हो गई हो, ऐसी तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। मैंने कहा कि इससे ज़्यादा और क्या ख़राब होगी, बस मुझे अपने आप को ठीक करना है, मैं जल्दी जल्दी ठीक होना चाहती हूँ। उसने कहा कि ये कोई बीमारी नहीं है। मैंने कहा कि बीमारी नहीं है, पर मेरे लिए अजाब और मुसीबत बन चुकी है। तुम नहीं समझोगी, बस तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी मदद की। मेरे कानों में छोटी छोटी सोने की बालियाँ थीं, वो मैंने उतार के उसे देने की कोशिश की, क्योंकि मैं उसका एहसान नहीं लेना चाहती थी। उसने कहा, पागल हो गई हो क्या, नहीं चाहिए पैसे, बस तू अपने आप को संभाल। मेरी दोस्त चली गई। मैंने उसके सामने कुछ गोलियां एक साथ खा ली थीं। रात को फिर मैंने गोलियां खा ली। 2 दिन से मैंने खाना नहीं खाया था। मैं बाहर निकली तो मेरी तबीयत खराब हो गई और मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मैं अपने कमरे में थी। मुझे पता चल गया कि शायद मैं बेहोश हो गई थी, क्योंकि मैंने खाना नहीं खाया था। चलो, अब तो मेरे घर वालों को मुझ पर थोड़ा रहम आ जाएगा, क्योंकि मेरी तबीयत इतनी बुरी हो गई थी कि मैं अपनी होशो हवा से ही बेगानी हो गई थी। लेकिन जैसे मेरी अम्मी कमरे में आई, उन्होंने मेरे मुंह पे रख के थप्पड़ दे मारा। मैं हैरान रह गई कि मैं बिस्तर में पड़ी थी, मेरी हालत अभी भी गैर थी। उन्होंने ये क्या किया? उन्होंने कहा कि बेशरम, तुझे शर्म नहीं आती? ये कौन से बाहर के मुल्क से तूने गोलियां मंगाई हैं? किस किस्म की गोलियां हैं ये जिनको तू खा रही है, और इन्हीं की वजह से तेरा ये हाल हुआ है? इसका मतलब कि तेरे इरादे कुछ और हैं। तू जानबूझ के सबको अपना आप दिखा रही है, बताना चाहती है कि तेरे पास बहुत ज़्यादा माल है। मैं बड़ी मोटी ताज़ी लड़की हूँ, हैं? शर्म नहीं आती तुझे ये सब करते हुए? तुझसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। कुछ भी किया होता, पर ये सब नहीं करना चाहिए था। अब तो मैं अम्मी की तरफ देख भी नहीं रही थी, बस सिसक सिसक के रो रही थी। अम्मी ने वो गोलियां बाथरूम में फेंक दी और ऊपर से पानी फेंक दिया। उन्होंने कहा कि आइंदा तूने अगर इस तरह की हरकत की तो किसी रंडवे 3 बच्चे के बाप से तेरी शादी करवा दूंगी, फिर संभालती रहना गैरों के बच्चे। 1.5 महीने तक पूरे घर में किसी ने मुझसे बात नहीं की। मेरी औकात ऐसे कर दी जैसे मैं घर में हूँ ही नहीं। खाना भी नहीं पूछते थे मुझसे, कोई बात भी नहीं करता था। ऐसा लगता था कि नफ्सियाती मरीज़ा बन गई हूँ, पागल हो गई हूँ। फिर मेरे लिए एक रिश्ता आया। लड़के की माँ देखने के लिए आई थी, लेकिन लड़के की माँ अंधी थी। उनके साथ उनकी एक भतीजी भी थी। उसने उनको बताया कि लड़की अच्छी है, हमें पसंद है। मैं चुपचाप बैठी थी, मैंने कोई बात नहीं बोली, अपने आप को चादर में छुपा के रखा था। मेरी बहनें हंस रही थीं कि अगर तुम्हारी सास की आंखें होती तो वो कभी भी तुम्हारे लिए हाँ ना बोलती। और जो लड़की साथ आई थी उसकी उम्र तो कम थी, उसे क्या पता कि तुम्हारे क्या हालात हैं। अब मैं किसी भी बात का जवाब नहीं देती थी। मैंने अपने लिए लड़ना छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि अभी मेरे सामने एक और जंग थी। मेरे शौहर ने भी मुझे बातें ही सुनानी थी। उसने भी कहना था कि तुम्हारी पहले शादी हुई है, क्या तुम बच्चों को दूध पिलाती रही हो, या तुम्हारे कोई बच्चे पैदा हुए हैं? लेकिन अब मुझे ये सब कुछ सुनने की आदत हो गई थी। जब मेरी शादी की तैयारियां हो रही थीं तो मेरे लिए कपड़े बन के आ रहे थे। मेरी सास बहुत अच्छी थी, बहुत प्यार से बात करती थी। उन्होंने कहा कि कपड़े पहन के एक दफ़ा देख लो। मेरी बहन के मुंह से निकल गया। उसने कहा, अभी तो शायद पूरे आ भी जाएं, लेकिन बाद में तो खुले करवाने ही पड़ेंगे, शायद 1-2 हफ्ते बाद ही खुले करवाने पड़ें। मेरी सास ने कहा कि ऐसी बातें क्यों कर रही हो बेटी, ज़रूर मजाक कर रही हो, लेकिन होने वाली दुल्हन के साथ ऐसे मजाक नहीं करते। होने वाली दुल्हन पे अल्लाह का बड़ा करम हो रहा होता है। उसकी शादी हो रही होती है, जब वो रुखसत होती है, जब वो अपने घर में कदम रखती है, उस टाइम वो जो भी दुआ मांगे वो पूरी हो जाती है। उसका दिल मत दुखाओ। मैंने अपनी सास की तरफ देखा तो मैं हैरान हो गई। मेरी बहन की शक्ल ऐसी बन गई जैसे उसकी बेइज्जती हो गई हो। पहली दफ़ा ऐसा लगा किसी ने मेरा साथ दिया है, लेकिन वो तो आंखों से अंधी थी। अगर मुझे देख लेती तो शायद कभी भी मेरा साथ ना देती। मैंने अपने शौहर की तस्वीर देखी थी।
وہ مجھے شکل سے ہی بہت غصے والا لگ رہا تھا۔ اب مجھے ڈر لگنے لگا تھا، اور میری ساس نے بھی بتایا تھا کہ میرا ایک ہی بیٹا ہے، بہت زیادہ جذباتی ہے، جلدی غصہ ہو جاتا ہے، اس لیے کوئی اچھی سی صابر شاکر سی لڑکی چاہیے تھی۔ میں رخصتی میں بالکل خاموش تھی، ایسے لگتا تھا جیسے کوئی زندہ لاش ہے۔ اب میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ آج میری سہاگ رات تھی، شوہر آنے والا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ وہ بھی مجھے دیکھ کے الٹی سیدھی باتیں کرے گا، پر مجھے سننی ہوں گی اور ساری زندگی یہ سب کچھ برداشت کرنا ہوگا۔ میرے شوہر نے جیسے ہی کمرے میں قدم رکھا میں تو ڈر گئی۔ اس نے اپنی شیروانی اتار کے ایک طرف رکھ دی اور اب وہ شلوار اور کرتے میں تھا۔ اس نے آ کے میرا گھونگھٹ اٹھایا اور کہا کہ ماشاء اللہ، اور پھر کہا کہ آپ بہت خوبصورت ہیں۔ میں حیران ہوئی کہ ابھی سب کچھ نارمل طریقے سے کیوں چل رہا تھا۔ پھر اس نے میرے سامنے منہ دکھائی کا تحفہ رکھا اور کہا کہ آپ کو اپنا تحفہ پسند آیا۔ پھر وہ مجھ سے باتیں کرنے لگا کہ آج ہماری زندگی کی شروعات ہو رہی ہیں، ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے، ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہیں گے، آپ مجھے بہت اچھی لگی ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ میری زندگی بہت اچھی گزر جائے گی۔ رات بھی گزر گئی، اگلا دن بھی آ گیا۔ میرا شوہر ابھی تک نارمل تھا، پھر کسی سے فون پہ بات کر رہا تھا، شاید کوئی اسے شادی کی مبارک دے رہا تھا۔ میں نے اس کی باتیں سن لی۔ وہ بدلے میں کہہ رہا تھا کہ اللہ کا بہت کرم ہے، بہت اچھی ہمسفر ملی ہے، بہت خوبصورت ہے، بہت خوش ہوں میں اس کے ساتھ، مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری زندگی بہت اچھی گزرنے والی ہے۔ ایسی عورت تو ہر مرد کو چاہیے ہوتی ہے۔ میرے تو خواب پورے ہو گئے۔ میں نے ہمیشہ سے ایسی ہی بیوی مانگی تھی، جو اتنی ہی خوبصورت ہو، اور پھر بیوی آپ کی پسند کی ہو تو زندگی تو اچھی گزرتی ہے نا۔ میں حیران ہوئی کہ میں اس کی پسند کی ہوں اور اس کو ایسی بیوی چاہیے تھی۔ شادی کے 3-4 دن بعد میری امی نے ہم لوگوں کی دعوت رکھی۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی تو میری امی نے فوراً مجھے پیچھے کہا کہ یہ کیسے کپڑے پہن رکھے ہیں، اوپر کوئی بڑا دوپٹہ کرنا تھا۔ میں نے کہا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، جو دوپٹہ ہے سوٹ کے ساتھ تھا وہ میں نے اچھے طریقے سے کیا ہوا ہے، اور میرے شوہر کو ایسا ہی پسند ہے۔ امی نے مجھے حیران ہو کر دیکھا۔ انہوں نے کہا کہ تیرا شوہر تجھے 1 ہفتے میں واپس چھوڑ دے گا۔ میں نے کہا کہ 1 ہفتے میں کیا، پوری زندگی بھی نہیں چھوڑے گا۔ میرے شوہر نے میری امی کو دیکھا تو کہا کہ کیا بات ہے آنٹی، کوئی پریشانی ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں بیٹا، ہم کھانا کھانے بیٹھے تو میری باقی بہنیں بھی موجود تھیں۔ میرے شوہر نے ان کے سامنے میری بہت تعریفیں کی۔ اس نے کہا کہ جب سے عظمیٰ میری زندگی میں آئی ہے میری تو زندگی مکمل ہو گئی ہے، میں بہت خوش ہوں۔ وہ میرا بہت خیال کر رہا تھا۔ ہم لوگوں نے ایک ہی پلیٹ میں کھانا کھایا، پھر وہ مجھے باہر گھمانے پھرانے لے گیا۔ اس نے مجھے کوئی بڑی چادر کرنے کا بھی نہیں کہا۔ اس کے پاس گاڑی تھی، اس نے کہا گاڑی میں تو بیٹھنا ہے۔ بہت اچھے طریقے سے پیش آ رہا تھا، بار بار میری طرف دیکھ کر مسکراتا تھا۔ مجھے میرے کان میں کوئی بات کہتا، پھر ہم دونوں ہنستے۔ کبھی مجھے فون میں ہماری شادی کی کوئی تصویر دکھاتا۔ میری امی اور میری بہنیں یہ سب کچھ دیکھ رہی تھیں اور ان کے چہرے عجیب بنے ہوئے تھے۔ وہ حیران ہو رہی تھی کہ اس کا شوہر تو اس کو ہاتھ کا چھالا بنا کے رکھ رہا ہے، اور یہ صرف شادی کے شروع میں نہیں ہوا تھا۔ آج ہماری شادی کو 3 سال ہو گئے ہیں اور میرے شوہر کا رویہ ابھی بھی میرے ساتھ ایسا ہی ہے۔ ہم لوگ بہت خوش ہیں۔ شاید مردوں کو ان ساری باتوں سے فرق نہیں پڑتا اور ان کو یہی سب کچھ اچھا لگتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ میری ماں اور بہنوں نے تو میرے دل پہ بہت زخم لگائے، پر میرے شوہر نے وہ سارے زخم بھر دیے۔ مجھے اچھا شوہر مل گیا جو میرا بہت خیال رکھتا ہے، اور اس نے آج تک کبھی مجھے ایسی کوئی بات نہیں کی جس کی وجہ سے مجھے اپنا آپ چھوٹا یا کمتر محسوس ہو۔ میں اس کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ اس کی ماں ایک اچھی عورت ہے اور اس کی ماں نے اس کی تربیت بہت اچھی کی ہے، اسی عورت کی عزت کرنے والا مرد بنایا ہے، اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی۔